میری بہویں ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں شاویر ماہنور سے نکاح کر کے صرف ماہنور کو ہی نہیں بلکہ اس کی ماں کو بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لانے والا ہے، جس کے بعد نہ صرف امبر اور آصف کی زندگی مزید مشکلات کا شکار ہو جائے گی بلکہ اس شاویر کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ماہنور جیسی تیز عورت کے ساتھ نکاح کر کے وہ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار چکا ہے۔ اب ماہنور اور اس کی ماں کا پہلے تو یہی ارادہ تھا کہ شاویر اور 2-3 اور لڑکوں سے پیسے لوٹنے کے بعد یہ لوگ شہر چھوڑ کے چلی جائیں گی، لیکن ماہنور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آخر کب تک ہم یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے۔ میرے پاس ایک بہت زبردست آئیڈیا ہے۔ شاویر کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ اس کے گھر میں تقریباً سبھی رشتے ریت کی دیوار کی طرح ہیں جنہیں بس ایک دھکے کی ضرورت ہے، اور جہاں تک شاویر کے ماں باپ ہیں تو وہ ویسے ہی بوڑھے ہیں، آخر کب تک زندہ رہیں گے؟ جب وہ دونوں بھی مر جائیں گے تو اس گھر کی مالک صرف میں ہوں گی۔ ماں تو اپنی بیٹی کو شاباش دیتی ہے کہ کیا دماغ لڑایا ہے تم نے، ساتھ ہی کہتی ہے کہ پھر میری بھی ایک شرط ہے، اگر شاویر تم سے نکاح کرے گا تو میں بھی پھر اس کرائے کے گھر میں نہیں بلکہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہوں گی۔ اب ماہنور اپنی یہ شرط جب شاویر کو بتاتی ہے تو شاویر جو ماہنور کے پیار میں اس قدر پاگل ہو چکا ہے کہ اس کی ہر جائز ناجائز شرط ماننے کو تیار ہے، ماہنور سے کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، اس گھر میں جتنا باقی سب کا حق ہے اتنا میرا بھی ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آنٹی کو اپنے ساتھ رکھیں گے۔ حالانکہ شاویر کو سوچنا چاہیے کہ اس ماہنور نے جس طرح شاویر کے باپ کی تذلیل کی ہے اس کے بعد تو ویسے ہی اسے ماہنور سے نفرت ہو جانی چاہیے تھی، کجا یہ کہ اس کی ماں کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کو تیار ہے، اور ماہنور کی دوسری شرط یہ ہے کہ تم شادی کے بعد میرے اوپر کوئی پابندی نہیں لگاؤ گے، تو یہ تو شاویر کو شادی کے بعد جا کے پتہ چلے گا جب ماہنور شاویر کے نکاح میں ہوتے ہوئے اپنی یہ حرکتیں جاری رکھے گی، پیسے لوٹنے کے لیے کبھی ایک امیر لڑکے کے ساتھ نظر آئے گی تو کبھی دوسرے لڑکے کے، اور پھر شاویر کی غیرت جاگے گی، لیکن وہ ماہنور کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ ہاں البتہ آگے چل کے ماہنور ضرور شاویر کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجنے والی ہے۔ دوسری طرف المیر اور فبیہہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ امبر بیگم جب گھر آ کے آصف صاحب کو یہ خوشخبری سناتی ہیں تو آصف صاحب آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، دل سے دعا دیتے ہیں کہ میرے پوتے کا نصیب مجھ جیسا نہ ہو، ورنہ بڑھاپے میں اسے اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ اور جب سے شاویر نے آصف صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی ہے کہ آپ کو کیا ضرورت تھی اسی دکان پہ ملازمت کرنے کی جہاں پہلے آپ آنر ہوا کرتے تھے، آپ جان بوجھ کے یہ سب کر رہے ہیں صرف ہم لوگوں کا سر جھکانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، تو آصف صاحب بھی شاویر کو بتا دیتے ہیں کہ اگر تم تینوں بیٹے مل کے میرا اور اپنی ماں کا بوجھ اٹھا لیتے تو مجھے اس عمر میں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ناظرین، جہاں تینوں بیٹے خسارے میں جا رہے ہیں وہیں امبر اور آصف صاحب کی زندگی بہت خوشحال ہونے والی ہے، کیونکہ امبر بیگم کا بنایا ہوا کھانا آہستہ آہستہ بہت مشہور ہو رہا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں ارد گرد کی دکانوں سے بھی کھانے کے آرڈر آنے لگے ہیں، اور آگے چل کے دکھایا جائے گا کہ ہو سکتا ہے ماہنور کی حرکتوں سے تنگ آ کے امبر اور آصف صاحب یہ گھر چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں، لیکن امبر اور آصف صاحب کی محنت اور اتفاق کی وجہ سے ان کا بزنس اتنا گرو کرے گا کہ آگے چل کے ان دونوں کا اپنا کھانے کا ایک برانڈ ہوگا اور زندگی پہلے سے زیادہ خوشحال ہوگی۔ دوسری طرف فبیہہ اور اس کے ماں باپ نے المیر کی زندگی کو بھی جیسے اجیرن بنا رکھا ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ مجھے فبیہہ کے ساتھ اس گھر میں رہنا چاہیے یا پھر اپنے گھر میں، کیونکہ فبیہہ اور اس کے پیرنٹس زبردستی اسے گھر میں روک بھی لیتے ہیں اور پھر گھر جوائی ہونے کے تانے بھی دیتے ہیں، اور جب وہ اپنے گھر آتا ہے تو یہ تانے سننے کو ملتے ہیں کہ فبیہہ نے کیسے انسان کا انتخاب کیا ہے اپنے لیے جسے نہ اپنی بیوی کی کوئی فکر ہے اور نہ اپنے بچے کی۔ اور پھر بوتیک میں بھی حالانکہ المیر نے اپنے پیسے انویسٹ کیے ہیں، لیکن چونکہ بوتیک فبیہہ کے نام ہے اور پھر بوتیک کا سارا حساب کتاب بھی فبیہہ اپنے نام رکھتی ہے، تو المیر کو تو کچھ بچتا ہی نہیں۔ اسے تو یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے فبیہہ نے مفت کا ملازم اپنی بوتیک پہ رکھا ہو۔ المیر سوچتا ہے اس سے تو بہتر تھا کہ میں کہیں چھوٹی موٹی ملازمت کر لیتا،
کم سے کم ماہانہ تنخواہ تو مجھے ملتی رہتی، یوں چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے اپنے ساس سسر یا فبیہہ کے سامنے ہاتھ تو نہ پھیلانے پڑتے۔ ادھر مہک کو تو شاویر سے جیسے اللہ واسطے کا بیر ہو چکا ہے۔ اپنے شوہر آریان سے کہتی ہے کہ گاڑی میں آپ نے بھی پیسے انویسٹ کیے تھے، لیکن شاویر تو گاڑی کے بغیر گھر سے نکلتا ہی نہیں، اور میں تو ترستی رہتی ہوں کہ اپنے شوہر کے ساتھ گاڑی میں کہیں باہر گھومنے جاؤں گی۔ لیکن جب دیکھتی ہے کہ آریان پہ میری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا تو ڈائریکٹ شاویر کو ہی سنا دیتی ہے کہ اس گاڑی پہ صرف تمہارا حق نہیں، سب گھر والوں کا حق ہے، کیونکہ سب نے اس میں پیسے ڈالے تھے۔ مہک کی بات تو 100% درست ہے، لیکن کہنے کا انداز ایسا ہے کہ شاویر کو اپنی بھابھی کی بات بہت ناگوار گزرتی ہے۔ غصے میں چابی تو گھر میں پھینک جاتا ہے، لیکن لگتا یہی ہے کہ جب ماہنور سے جا کے یہ سب ڈسکس کرے گا تو ماہنور شاویر کو یہی پٹی پڑھائے گی کہ اچھا ہے اگر تم گاڑی بیچ دو اور وہ پیسے بھی بوتیک میں انویسٹ کر دو، اور گھر والوں سے کہو کہ گاڑی خراب ہے، ورک شاپ کھڑی ہے۔ تو یوں اپنے گھر والوں سے گاڑی بچانے کے لیے شاویر اپنی گاڑی بھی ماہنور پہ لٹانے والا ہے۔ دوسری طرف شاویر اور ماہنور کی شادی کی بات ایمان تک بھی پہنچ جائے گی، جس پہ وہ بہت دل برداشتہ ہوگی۔ اب ایسے میں لگتا یہی ہے کہ ایمان کی ماں اسے مشورہ دے گی کہ تمہیں چاہیے زاویار کو شاویر کو دے دو، کیونکہ زاویار شاویر کی ذمہ داری ہے، ورنہ وہ تو یوں ہی آزاد گھومتا رہے گا۔ اور جب زاویار اس کے پاس ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ ستیلی ماں کتنا کو زاویار کا خیال رکھتی ہے۔ شاویر پہ بھی اس عورت کی اصلیت کھل جائے گی۔ لیکن ایمان اپنی ماں کی یہ بات سن کے تڑپ اٹھتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تو زندہ ہی زاویار کی وجہ سے ہوں، اگر زاویار کا سہارا نہ ہوتا تو شاویر کی بے وفائی کے بعد شاید میں بھی زندہ نہ رہتی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایمان جیسی سلجھی ہوئی اچھی لڑکی کی زندگی شاویر کی وجہ سے خراب ہوتی ہے، یا آگے چل کے ایمان کی زندگی میں بھی کوئی اچھا انسان آتا ہے جو نہ صرف ایمان بلکہ زاویار کو بھی اپنانے کو تیار ہوتا ہے، جس کے بعد ظاہر ہے کہ جب شاویر دیکھے گا کہ ایمان اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے، اور پھر ماہنور کی اصلیت دیکھنے کے بعد تو اسے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے ایمان جیسے ہیرے کو خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا ہے۔ یا پھر ہو سکتا ہے کہ ڈرامے کے اینڈ پہ یہی دکھایا جائے کہ جب شاویر کو اپنی ساری غلطیوں کا احساس ہو جائے گا، وہ بھی ماہنور کی اصلیت دیکھنے کے بعد، تو پھر شاویر ایمان سے اپنے کیے کی معافی مانگے گا اور ایمان اور شاویر پھر سے ایک ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگیں گے۔ لیکن ناظرین، میرے خیال سے شاویر جیسے انسان کے پاس عورت کو کبھی واپس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر اسے اپنی پہلی بیوی کا احساس تبھی ہوتا ہے جب دوسری بیوی اس کے ساتھ بے وفائی کرے یا بری نکلے، تو کیا فائدہ اس احساس کا؟ کیونکہ شوہر کی بے وفائی کے بعد عورت جس مینٹل اور ایموشنل ٹراما سے گزرتی ہے، اس کا ازالہ تو کبھی ممکن ہی نہیں۔ بہرحال انتظار ہے کہ شاویر کے سامنے ماہنور کی اصلیت کب اور کیسے آتی ہے، اور امبر اور آصف صاحب کی زندگی پھر سے خوشحال کب اور کیسے ہوتی ہے۔ آپ میں سے کس کس کو ان دونوں باتوں کا انتظار ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔